السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ تو ایک دہریے کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے، تو جب ہم خالص دل سے اپنے اللہ پہ یقین کرتے ہوئے مانگیں گے ہم مسلمان، تو کیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دہریہ کہتے ہیں جو اللہ کو بھی نہ مانے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہمارے حضرت جی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، پیر ذوالفقار احمد نقشبند مدظ اللہ تعالیٰ دامت برکاتہم، اللہ کے ولی ہیں، 40 ملکوں کے پیر کامل ہیں، انجینئر ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور دن رات اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو زندگی کو لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے تو انشاءاللہ العظیم ان کا سینہ ہماری طرف سے ٹھنڈا ہوگا۔ انہوں نے انسانوں کے لیے بہت محنتیں کیں کہ اللہ کی ذات کے لیے خالص ہو جاؤ، اللہ آپ کو مجھے خالص ہونے کی توفیق دے، یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنی میں لڑ کے مرو۔ تو ہمارے حضرت جی اپنی پوری زندگی لگا دی ہماری تربیت میں۔ تو اسی طرح وہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دہریہ تھا، وہ ایک دفعہ اپنی فیکٹری کے ایک ملازم کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا، انجینئر تھا وہ، اور وہ صاف کہہ رہا تھا کہ جتنا تم خدا سے ڈرتے ہو میں تو نہیں ڈرتا۔ اب اس قسم کی جرات کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ نوجوان پر تو یہ جو بات ہے بڑی گراں گزرتی ہے، مسلمان نوجوان پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے، تو وہ اس قدر الفاظ کہہ جاتا تھا۔ بڑا کڑیل جوان تھا، قد کاٹھ والا تھا، بڑی اس نے اپنے جسم پہ محنت کر رکھی تھی۔ تو میرے پیارے بچوں، تو وہ ایک دفعہ جو تھا، ہمارے حضرت جی بھی اس کو اکثر گاہے بگاہے بات کہتے رہتے کہ چلو آؤ نماز کا مزہ تم بھی چکھ کے دیکھو، لیکن وہ اس طرف نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا۔ ایک دن وہ میرے پیارے بچوں کہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا، بیمار ہو گیا، اتنی کہ ایک بیماری ختم ہوتی دوسری شروع ہو جاتی، ایک بیماری ختم ہوتی دوسری شروع ہو جاتی، کبھی چلتے چلتے گر جاتا، کبھی وہ آنکھوں سے دیکھ نہ پاتا، اس کو قریب کی چیز دور میں نظر آتی۔ اس طرح کے سلسلے اس کے ساتھ شروع ہو گئے، یعنی وہ اس قدر بیمار ہو کہ چوزے کی طرح ہو گیا۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ سرگودا کا واقعہ ہے کہ اور خود یہ بھی انجینئر ہی تھا، جتنی تنخواہ ہوتی تھی وہ سیدھا بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا تھا، پہلے ہی سے کافی اس کی ویلیو والا بندہ تھا۔ تو واقعی یہ نوجوانوں میں لاکھوں پتی انسان تھا۔ جب اس نے یہ باتیں کیں تو میں نے حضرت جی نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جو الفاظ آپ نے زبان سے نکالے ہیں یہ الفاظ اللہ کو ناپسند ہیں، تکبر کے بول ہیں، بہتر ہے کہ توبہ کر لو۔ کہنے لگا کہ توبہ تو تب کروں جب خدا کو مانوں، میں تو مانتا ہی نہیں۔ میں نے حضرت جی نے فرمایا کہ پھر جب وقت آئے گا تب مانو گے، یہ پتہ نہیں اس وقت کا ماننا فائدہ مند ہوگا یا نہیں، مگر مانو گے تو ضرور، اس لیے کہ فرعون نے بھی کہا تھا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، بڑے بڑے فرعونوں نے مان لیا۔ میری بات سن کر یہ چپ ہو گیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کی عمر کو 26-27 سال کی تھی، اس وقت اس نے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ اب چونکہ یہ بڑے خاندان کا لڑکا تھا، شکل عقل ہر اعتبار سے اللہ نے اس کو عزت دے رکھی تھی، اس کی بات تو نکلنی تھی، رشتے کی بھرمار ہو گئی، بات ابھی چلی تھی کہ رشتوں کی بھرمار ہو گئی۔ اب یہ دل کی بات جو تھا وہ حضرت جی کے ساتھ کر لیتا تھا۔ کہنے لگا امی پریشان ہے، اس وقت 100 کے قریب رشتے آئے ہوئے ہیں، مالی اعتبار سے بھی اور بہت اعلیٰ شکل میں بھی، بہت انتہائی خوبصورت خاندانوں میں سے، اونچے خاندانوں میں سے اس کا رشتہ یعنی آئے ہوئے ہیں۔ مجھے پوچھنے لگا میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کو شارٹ لسٹ کر لو، 5-10 رشتے جو محسوس ہوتے ہیں کہ تمہارے ساتھ صحیح رہیں گے
ان کو الگ کر لو اور 5-10 بندوں سے ملاقات کر لو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، ماں نے بھی شروع کر دیں، بیٹا بھی ذہنی طور پر تیار ہو گیا۔ اس نے فہرست بنا لی کہ میں فلاں فلاں سے ملوں گا، فلاں فلاں سے ملوں گا، میں ان کو دیکھوں گا۔ اس دوران ایک دن جب ہم دفتر پہنچے تو ہمیں اطلاع ملی کہ کل ان صاحب کا ایک ہلکا پھلکا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آج وہ ڈیوٹی پر نہیں آئے۔ خیر، افسر شام کو ان کا پتہ کرنے کے لیے سارے افسر شام کو ان کا پتہ کرنے کے لیے گئے تو ان کو 1-2 جگہ سے چھوٹی موٹی خراش آئی تھی، بڑا زخم نہیں تھا۔ ہم نے پوچھا، کہنے لگا جی سڑک بالکل خالی تھی، میں تو اپنی اسکوٹر پر بڑی مناسب اسپیڈ سے جا رہا تھا، اچانک ایسے جیسے کوئی ہلکی سی غشی ہوئی ہو، اور مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں نیچے گرا ہوا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ بس نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا چلیں الحمدللہ، اللہ نے مہربانی کر دی۔ پھر دوسرے تیسرے دن پتہ چلا کہ یہ صاحب اپنی ہی کوٹھی میں کے لان میں چل رہے تھے اور چلتے چلتے اچانک خود گر گئے اور پھر چوٹ آئی۔ اب جب گرے اور چوٹ آئی تو پھر اس کو پریشانی ہوئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی نے بتایا کہ آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ نے پہلے ایک پاؤں اٹھایا، اس کو رکھ کر اٹھانے کی بجائے ساتھ ہی یا دوسرا پاؤں اٹھا لیا اور نیچے گر گئے۔ اس نے ڈاکٹروں سے رجوع کیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ لگتا ہے آپ کو دائیں اور بائیں طرف جانے والا جو سگنل ہے، سسٹم ہے، وہ کہیں شارٹ ہو جاتا ہے، لمبا کام ہے۔ خیر کافی دن اس کو گزر گئے، اتنے میں ایک نئی بات شروع ہو گئی۔ ہاتھوں پر اس کے پسینہ اتنا آنے لگا کہ وہ رومال ہاتھ میں رکھتا تھا بالکل گیلا ہو جاتا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، ڈاکٹروں سے رجوع کیا، انہوں نے کہا کہ فلاں مسئلہ ہے۔ اسی طرح اس کی بیماری آئے دن بیماری بڑھتی گئی اور کبھی کچھ آخر کار جو فیکٹری کے انجینئر تھے انہوں نے کہا بھئی آپ ٹھیک طرح سے آ بھی نہیں رہے اور مزدوروں کو صحیح کام بھی نہیں بتا رہے، آپ اپنا علاج کروا لیں پہلے پھر نوکری پر آئیں۔ تو دفتر سے اس کو چھٹی ہو گئی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس دوران اس کو ملیریا بخار ہو گیا، چونکہ اس کی دفاعی قوت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ کتنا کڑیل جوان تھا اور کتنا وہ اپنے اس میں تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ معاف فرمائے، اس طرح کے تکبر کے بول جو ہیں بندے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے کوئی نہیں فائدہ ہوتا، دعاؤں کا کیا، صرف دعائیں نہیں کام کرتی، تو اور جنازے کے وقت بس لمبی دعائیں مانگ لو، بس پھر نہ پوچھو کسی کے لیے، نہ دعائیں کرو، کوئی کام نہیں آتی۔ یہ الفاظ بھی بڑے جو ہیں اپنی میں کے ہیں، کیونکہ دعائیں ہی اصل قیمتی سرمایہ ہے جو بندے کو برائی سے بچاتی ہیں، برے وقت سے بچاتی ہیں اور بندے کو تباہ و برباد ہونے سے بچاتی ہیں۔ تو میرے بچوں، جہاں اللہ تعالیٰ اس دہریے کی دعا بھی قبول کرتا ہے وہاں ہم مسلمانوں کی کیسے نہیں کرے گا؟ تو کیا ہوا، اس کو باہر کے ملک میں خون چینج کروانے کے لیے لے جایا گیا کہ ایک طرف سے جس باڈی سے خون نکلتا اور دوسری طرف ڈلتا جاتا، تو لیکن اس کے بعد بھی اس کا سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہو گئی تھی تو اس کا علاج کیا ہے کہ خون سارا جسم کا نچوڑ کے دوبارہ نیا ڈال دیا گیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو لیکن اس کا یہ جو تھا بلڈ 3 دفعہ چینج کیا گیا، اس کو مشین میں ڈالا گیا، پھر اس کا نکالا گیا، پھر ڈالا گیا۔ تو ایسے کیا ہوا کہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جہاں مریضوں کو ایک ہی دفعہ پیشنٹ کو یعنی مشین میں ڈالتے ہیں، ان کا خون نکالتے ہیں اور دوسرا ڈال دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کا 3 دفعہ کیا ہے، اس کو کوئی اثر نہیں پڑا۔ میری نظر میں اب آپ اپنے بستر مرگ پر ہیں، چند دنوں کے مہمان ہیں۔ اس نے والدہ کو فون کیا، اس کے بھائی نے، کہ والدہ نے کہا کہ بیٹا اگر اس نے کچھ دنوں میں فوت ہی ہونا ہے تو پھر اس کو واپس لے آؤ، مرنے کے بعد لاش کو بھی لانا ہے، زندہ ہی کوئی لے آؤ تاکہ میں کوئی باتیں کر لوں۔ چنانچہ بھائی نے کہہ دیا کہ اس کو ڈسچارج کر دیں۔ اس نے ڈسچارج کروایا اور بڑی کوشش کر کے اپنی سیٹ بک کروائی، لیکن سیٹ جدہ تک ہی تھی۔ جدہ سے آگے لاہور ہفتہ میں ایک فلائٹ ان دنوں ہوا کرتی تھی کیونکہ اس نے سرگودا پہنچنا تھا۔ اب کوئی فلائٹ ہی نہ تھی، ہمیں خواہ مخواہ 2-3 دن
دن انتظار کرنے پڑیں گے۔ ایئرپورٹ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے سیٹ جدہ کی دے دیتے ہیں، جدہ شہر چلے جائیں، ہوٹل میں رہیں، چونکہ یہ مریض ہے، پیشنٹ ہے، اور جب 2 دن کے بعد فلائٹ ہو تو آپ چلے جانا۔ اب بھائی مجھے لے کر جدہ شہر ہوٹل میں آ گیا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا وہ جو تمہارے مولوی صاحب دوست تھے، یعنی ہمارے حضرت جی کے بارے میں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کو عمرہ کروا کر لانا، تو کیا خیال ہے میں تمہیں حرم لے جاؤں؟ تو میں نے سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے ویل چیئر پر بٹھایا اور لے کر حرم آیا۔ میں مطاف کے اندر بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، طواف کر رہے تھے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں، طواف کیا ہوتا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ میں تو کسی چیز کو مانتا ہی نہ تھا۔ کچھ دیر بیٹھا رہا تو بیٹھنے کے بعد میرے دل میں ایک بات آئی اور میں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی، اے اللہ اگر تم موجود ہے تو مجھے صحت دے دے تاکہ میں کل اس گھر کا پیدل چل کر میں بھی طواف کر لوں۔ وہ شخص بیت اللہ کے سامنے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ بس میں نے یہ دعا مانگی، کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ دعا مانگی اور یہ نیت ہی کی تھی کہ میں نے دعائیاں نہیں کھانی۔ میں واپس آیا اور بھائی کو کہہ دیا کہ میں نے دعائیاں نہیں کھانی۔ خیر رات کو سو کر اگلے دن اٹھا تو میں اپنے آپ کو تھوڑا تندرست محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ایسے کہا مجھے آج لے جاؤ۔ مجھے پھر بھائی دوسرے دن حرم لایا اور میں نے اپنے پاؤں پر چل کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب مکمل کر لیا تو میرے دل میں بات آئی کہ خدا نے تو بات پوری کر دی، اب تو اپنے آپ کو کہا اب تو بھی بات پوری کر۔ میں نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا اے اس گھر کے مالک، میں تجھے اپنا خدا مانتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور مسلمان ہوتا ہوں۔ ایک دہریہ بندہ اگر حرم میں بیٹھ کر دعا مانگتا ہے تو مولوی کی کہی ہوئی بات سچ ہو گئی کہ مولا اتنا کریم ہے کہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اگر کوئی ایمان والا اس گھر کے سامنے بیٹھ کر اپنے خالص دل سے اپنا حرام چھوڑنا چاہے، اپنی زبان کا جھوٹ چھوڑنا چاہے اور اپنے اللہ کی محبت میں گم ہونا چاہے تو وہ اپنے رب کے آگے دامن پھیلائے، وہ مالک اس کی دعاؤں کو بھی ضرور قبول کر لے گا۔ اللہ آپ کو مجھے خالص ہو کے اپنے رب سے جو ہے دل کی خلوص کے ساتھ اپنے رب کو جو ہے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو راضی کرنے کی اللہ ہمیں ایسی ہمت دے کہ ہم اپنے رب کی رضا کے مطابق اپنے سجدے، اپنی نمازیں، اپنی دعائیں مانگنے والوں میں ہو جائیں۔ اللہ ہمیں قبول کر لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔